قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس نے نیک اعمال کیے مرد ہو یا عورت ہو، شرط ہے بہو مؤمن و ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اس آیت مقدسہ کی تفسیر کے اندر علماء مفسرین بالخصوص حضور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک شرط رکھی ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال کرے ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور وہ زندگی ارفع و اعلیٰ زندگی ہوتی ہے، وہ شان والی زندگی ہوتی ہے، وہ اعلیٰ مقام والی زندگی ہوتی ہے۔ اور اس زندگی کے متعلق محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک بندہ جب نوافل ادا کر کر کے اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس جبریل علیہ السلام کو بلاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کیا کر۔ پھر حضور سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے اس مقرب اور خصوصی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات اقدس جبریل علیہ السلام کو پھر طلب فرماتی ہے کہ جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں یہ ندا کر دو کہ اللہ رب العزت نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو پھر آسمان کے مخلوق بھی اللہ رب العزت کے اس نیک بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی ذات جبریل علیہ السلام کو طلب فرماتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام زمین کی مخلوق میں جا کے یہ اعلان فرما دو کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، اے زمین کی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر اللہ رب العزت کی وہ مخلوق جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور ان مقربین بارگاہ خدا بندی میں سے آج جس ہستی کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے تھے، آپ کمال ہستی تھے کہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر مسالک کے لوگ ہیں، بالخصوص امت مسلمہ میں جتنے بھی مسلک اور فرقے بن چکے ہیں، تمام کے نزدیک آپ مسلمہ شخصیت ہیں۔ اور حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اتنی کمال کی شخصیت ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے مغرب کے وقت اور انہوں نے آ کے حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ ہمیں کھانا دے دو۔ جب کھانا دینے کی باری آئی، لنگر شریف تقسیم کرنے کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے نور حسن ہیں، ان کو پہلے کھانا دینا ہے کیونکہ انہوں نے آگے جا کے ڈاکہ مارنا ہے، انہوں نے ڈاکہ زنی کرنی ہے۔ تو حضور خواجہ نور حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فوراً حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے ڈاکہ نہیں ماروں گا۔ ان کی پھر آپ نے تربیت کی اور ان کو کیانیہ والا شریف کا شہنشاہ بنا کے بھیجا۔ حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ معرفت کے سمندر ہیں جن میں سے نہریں جو نکلتی ہیں ان میں سے کوئی آستانہ عالیہ کرما والا شریف ہے، تو کوئی آستانہ عالیہ گھنگ شریف ہے، تو کوئی آستانہ عالیہ بیربل شریف ہے، تو پھر کوئی آستانہ عالیہ کینا والا شریف ہے۔ اور حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کمال کی شخصیت ہے اور آپ کے ہر عمل کے اندر رضا الہی موجزن تھی۔ آپ کا کوئی بھی عمل
دنیا داروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، آپ کا کوئی بھی عمل یہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ دنیا دار کیا کہیں گے، بلکہ آپ کا ہر عمل، ہر فعل، ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہوتا تھا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نماز جمعہ پڑھایا، اور نماز جمعہ کے بعد کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک نے عرض کی حضور میں جمعہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، آپ نے جمعہ پڑھا دیا ہے، جمعہ کے اندر آج آپ کا خطاب سننے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، آج مجھے اس سے محرومی رہی ہے۔ تو حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ آپ نے جمعہ کے اندر جو خطاب سنایا تھا وہی سارے کا سارا خطاب اس ایک شخص کے سامنے آپ نے رکھا اور سنایا، تو کافی دیر کے بعد وہ جو شخص اس نے اس کے حضور آپ نے میری وجہ سے تکلیف میں آئے ہیں، میری وجہ سے آپ نے مشقت برداشت کی ہے، پورا جمعہ کا خطبہ آپ نے دوبارہ سنایا ہے، تو آپ نے فرمایا اے کملیا جس رب دی خاطر دی رضا دی خاطر انہوں نے سنایا سی، اس رب دی رضا دی خاطر تینوں سنا لیا۔ یعنی آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ رضا الہی پہ موجود تھی، آپ بہت بڑے ولی تھے، آپ کا بہت بڑا مقام و رتبہ تھا، آپ ولایت کے شہنشاہ ہیں، آپ سرتاج اولیاء ہیں، آپ تاج العارفین ہیں، آپ سراج السالکین ہیں، آپ سراج الباسلین ہیں، آپ سند الواصلین ہیں، آپ محب الکاملین ہیں، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا و ذات قدیر ہمیں حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔